لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عزیزان ایمان، سورہ مبارکہ اسراء کہ جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ کی 23ویں اور 24ویں آیہ مبارکہ کی جس میں خداوند عالم نے عبادت کو اپنی ذات کے لیے مخصوص قرار دیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خداوند عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. لہذا والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی، اس عنوان سے آپ کے سامنے کچھ معروضات کو عرض کرنا ہے. لیکن اس سے قبل آپ تمامی سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بھیکو بھائی ابن عباس بھائی گھبرانی مختار بھائی کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مزید ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عباس بھائی خوشحال بھائی، مرحومہ شیرین بین پریم جی بھائی، مرحومہ روشن بین عباس بھائی، مرحومہ زہرا بین عباس بھائی، مرحومہ منیجہ بین حرجی بھائی اور گھبرانی فیملی، ورتیجی فیملی اور بھایانی فیملی کے تمامی مرحومین کے ارواح کو ایصال فرمائیں.
عزیزان ایمان، خداوند عالم نے جہاں عبادت کو اپنے لیے مخصوص قرار دیا اور ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. یعنی خداوند عالم نے اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی اجازت نہیں دی. قرآن مجید نے پروردگار کے فیصلے کو بیان کیا. یہ خدائی فیصلہ ہے، یہ حکم خدا ہے کہ عبادت اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جائے گی. عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی. عبادت مخصوص ہے ذات پروردگار سے. لہذا اس عظیم اعلان کے بعد، اس عظیم پیغام کے بعد خداوند عالم نے جس چیز کو بیان کیا قرآن مجید میں، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے. لہذا غور کریں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیک برتاؤ، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کا فرما بردار رہ کر زندگی گزارنا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی افضلیت کو، جس کی فضیلت کو، جس کی اہمیت کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے فرامین میں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے اس موضوع کو بیان کیا. لہذا بے شمار احادیثیں جو ہیں وہ اس سلسلے میں ملتی ہیں کہ جہاں پہ والدین کی اطاعت کے سلسلے میں کیا ہے بے حد اجر و ثواب کا تذکرہ کیا گیا. لہذا قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہ طریقہ بیان کیا، قرآن مجید نے صرف یہ نہیں کہ حکم دیا اور اس چیز کو بیان کیا کہ انسان کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے، بلکہ قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کہ جب ان دونوں میں سے کوئی ایک، یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک، والدین میں سے کوئی ایک عمر کی اس منزل کو پہنچیں کہ جب وہ ضعیف ہو جائیں، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، یا وہ دونوں عمر کی اس منزل میں پہنچیں کہ جب وہ ضعیف ہو جائیں اور بوڑھے ہو جائیں، تو دیکھو ان کے لیے اپنی زبان پہ اف بھی نہ لانا. فلا تقل لهما اف، کہ اپنی زبان پہ ان کے لیے اف بھی نہ لانا، یعنی ان کے لیے اف بھی نہ کرنا. ولا تنہرهما، انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں پھٹکارنا نہیں. وقل لهما قولا کریما، اور جب بھی ان سے گفتگو کرنا تو کریمانہ انداز میں ان سے کلام کرنا، یعنی ان کے لیے ایسے لفظ کا انتخاب کرنا، ایسے ورڈز کا انتخاب کرنا کہ جس سے اظہار محبت بھی ہو اور اظہار احترام بھی ہو. اور اس کے بعد قرآن پھر عرض کرتا ہے، پھر بیان کرتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے جانا تو اپنے شانوں کو ادب سے، احترام سے، رحمت سے ان کے سامنے جھکا دینا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور خدا کی بارگاہ میں دستے دعا بلند کرتے ہوئے ان کے حق میں کہنا کہ خدایا جس طریقے سے انہوں نے بچپنے میں ہماری پرورش کی ہے، جس طرح سے بچپنے میں انہوں نے ہمیں پالا ہے، خدایا تو بھی ان پر اسی طریقے سے اپنی رحمت کا نزول فرما. لہذا عزیزان ایمان، اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس آیہ مبارکہ میں تنہا خداوند عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم نہیں دیا. صرف اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، بلکہ خداوند عالم نے کیا ہے اس کے طریقے کو بھی بیان کیا کہ جب انسان اپنے والدین سے گفتگو کرے تو گفتگو کا انداز کیا ہونا چاہیے. خداوند عالم نے دونوں طریقے کو بیان کیا، ایک وہ طریقہ کہ جس میں غیظ ہو، ایک وہ طریقہ کہ جس میں غضب ہو، ایک وہ طریقہ کہ جس میں غصہ ہو، ایک وہ طریقہ کہ جس میں ناراضگی ہو، ایک وہ طریقہ کہ جس میں کراہیت ہو، ناپسندیدگی ہو.
لہذا اس کے سلسلے میں قرآن نے کیا کہا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. دیکھو ایسے الفاظ کو اپنے زبان پہ نہ لانا، ایسی باتوں کو اپنی زبان سے ظاہر نہ کرنا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ تم اپنے والدین پہ کیا ہو؟ غصہ کر رہے ہو، اپنے والدین کو جھڑک رہے ہو، اپنے والدین سے ناپسندیدگی کا کیا ہے اظہار کر رہے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے ان چیزوں سے منع کر دیا. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تو اس طریقے کو خداوند عالم نے کیا ہے قطع کر دیا. خداوند عالم نے اس طریقے سے کیا ہے انسان کو منع کر دیا. اب وہ دوسرا طریقہ کہ جس میں انسان ایسے الفاظ کا انتخاب کرے کہ جس سے اظہار محبت بھی ہو، جس سے اظہار احترام بھی ہو. لہذا خداوند عالم نے اس کے سلسلے میں حکم کیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور جب ان دونوں سے تم گفتگو کرنا تو کریمانہ انداز میں کرنا، ایسے کرنا کہ جیسے محسوس ہو کہ تم ان سے گفتگو کرنے میں بہت زیادہ پسندیدگی کا اظہار کرتے ہو. ان سے باتیں کرنا تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، ان سے باتیں کرنے میں تم فخر محسوس کرتے ہو، ان سے باتیں کرنے میں تمہارے دل کو سکون ملتا ہے، ان سے باتیں کرنے میں تمہارے نفس کو کیا ہے اطمینان حاصل ہوتا ہے. عزیزان ایمان، قرآن مجید نے دونوں طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد وہ طریقہ جو غیظ و غضب و غصے اور ناپسندیدگی کا تھا اس سے انسان کو منع کر دیا، اور وہ طریقہ کی جو محبت اور اظہار احترام کا تھا قرآن مجید نے اس کا حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو، نیک برتاؤ کرو، اور ان سے اس طرح سے گفتگو کرو کہ جو کریمانہ انداز ہے کہ جب تم ان سے گفتگو کرو، جب تم ان سے باتیں کرو تو ایسا احساس ہونے کہ تم ان سے محبت بھی کرتے ہو اور ان کا احترام بھی کرتے ہو. دوسری طرف پھر قرآن نے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو، اپنے شانوں کو جھکا دینا، ایسا لگے کہ تم ان کے لیے کیا ہے نہایت درجہ خلوص رکھتے ہو، نہایت درجہ ان کا احترام کرتے ہو، نہایت درجہ ان سے محبت کرتے ہو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور اپنے مالک کی بارگاہ میں، اپنے پروردگار کے بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرو کہ خدایا جس طرح سے انہوں نے بچپنے میں ہماری تربیت کی ہے، پرورش کی ہے، اسی طریقے سے تو بھی ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا کیا ہے نزول فرما. لہذا عزیزان ایمان، جہاں قرآن مجید میں خداوند عالم نے ماں باپ کی عظمت کو بیان کیا، ماں باپ کے احترام کا خیال رکھنے کے لیے اپنے بندوں کو کیا حکم دیا ہے، وہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی افضلیت کو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے کے سلسلے میں خداوند عالم کی جانب سے جو ثواب مرتب ہوتا ہے اسے بیان کرتے ہوئے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ولد بار نظر فی کل یوم الى ابویہ برحمت الا کان له بکل نظرۃ حجۃ مبرورہ. پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا نیک فرزند نہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف نظر رحمت و محبت کرے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عنایت کرتا. یعنی غور کریں کہ خداوند عالم کے نزدیک ماں باپ کی طرف نظر رحمت کرنے کا، محبت سے دیکھنے کا، رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ نگاہ کرنے کا ثواب کیا ہے اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حج مقبول کا ثواب کیا ہے اس بندے کو دیتا ہے، اس مرد مسلمان کو دیتا ہے، اس مرد مومن کو دیتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی طرف کیا نگاہ محبت کرے، جو اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ رحمت کرے، جو اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ الفت کرے، نگاہ کریمانہ اختیار کرے. عزیزان ایمان، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھنا، نگاہ رحمت کرنا اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک حج مقبول کا ثواب عنایت کرتا ہے. یعنی غور کریں،
پیغمبر نے فرمایا ایک ایسے حج کا ثواب کی جسے خداوند عالم نے قبول کیا. یعنی دین میں آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان 100 حج کرے اور خدا نہ خواستہ اس کے کسی ایک حج کو بھی خداوند عالم نے قبول نہ کیا ہو، اور کوئی بندہ ایک مرتبہ حج کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک حج کو قبول کر لیا ہو، تو یہ ایک حج بہتر ہے اس 100 حج سے کہ جسے خداوند عالم نے قبول نہیں کیا. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جو خداوند عالم نے قبول نہیں کیا تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، پھر اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی، پھر اس کی کوئی قدر نہیں رہ جاتی. لیکن وہ عمل کی جسے خدا نے قبول کیا ہو، اس کی اہمیت بھی ہے، اس کی قدر بھی ہے، اس کی وقت بھی ہے کہ وہی عمل اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کیا ہے، کافی ہوتا ہے. لہذا پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ حج کا ثواب عنایت کرتا، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حج مقبول کا یعنی اس حج کا ثواب کہ جسے خداوند عالم نے کیا ہے، قبول بھی کیا. اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ راوی بیان کرتا ہے کہ وقالو، تو جو اصحاب کرام، جو مسلمان پیغمبر کے اس حدیث مبارک کو سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَإِن نَظَرَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِعَةَ نَظَرَةٍ، کہ اللہ کے رسول اگر اس طریقے سے بچے اپنے والدین کی طرف دن بھر میں 100 مرتبہ نگاہ کریں تو ایسی صورت میں پھر کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر نے قال نعم، تو کیا ایسی صورت میں بھی کیا ہے انہیں 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا؟ قال نعم، تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ اکثر واطیبو، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی اکثر یعنی زیادہ اور بہتر اجر دینے والا. یعنی خداوند عالم قادر ہے، اللہ عاجز نہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مرتبہ بندہ کیا نگاہ رحمت سے اپنے والدین کی طرف دیکھے تو خداوند عالم نے کیا ہے، اسے ایک حج مقبول کا ثواب دے دیا. اب ایسا نہیں ہے کہ دوسری مرتبہ دیکھے تو اللہ ثواب دینے سے قاصر، اللہ ثواب دینے سے کیا ہے، عاجز ہے. لہذا جیسے ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی فرزند، اگر اولاد میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی طرف نگاہ رحمت سے دن بھر میں 100 مرتبہ دیکھے تو ایسے صورت میں کیا ہو، تو پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر نظر رحمت پہ کیا ہے، حج مقبول کا ثواب دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب دینے پہ قدرت رکھتا ہے. دوسری طرف ایک حدیث مبارک میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بر الوالدین افضل من الصلاة والصوم والحج والعمرة والجہاد فی سبیل اللہ. والدین کے ساتھ نیکی کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا یہ افضل و بہتر ہے نماز سے، روزے سے، حج سے، جہاد فی سبیل اللہ سے اور عمرہ مبارکہ سے. عزیزان ایمان، صرف یہی نہیں کہ یہ نیک عمل، والدین کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں نماز و روزے اور حج و عمرہ و جہاد فی سبیل اللہ سے کیا ہے، بہتر اور افضل ہے. بلکہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں سید الابرار یوم القیامت رجل بر والدیہ بعد موتها، کہ روز قیامت نیک لوگوں کا سردار ایک ایسا شخص ہوگا کہ جو اپنے والدین کے موت کے بعد بھی ان کے ساتھ نیک سلوک کیا ہے، جاری رکھے. عزیزان ایمان، یہ جو ہم اور آپ، یہ جو صاحبان ایمان، یہ مسلمان، یہ محبان اہل بیت طاہرین علیہ السلام اپنے مرحومین کے لیے جو ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، یہ حدیث مبارک کیا اس کی بہترین دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کی افضلیت کو کیا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَسَيِّدُ الْأَبْرَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ بَرَّ وَالِدَيْهِ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ قیامت کے دن نیک لوگوں کا سردار اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بنائے گا
کہ جو اپنے ماں باپ کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیک سلوک جو ہے وہ جاری رکھے، یعنی جب تک وہ باحیات تھے، جب تک وہ زندہ تھے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے، ان کی اطاعت کرتے رہے، ان کی فرما برداری کرتے رہے، اور جب وہ اس دنیا سے گزر گئے تب بھی اس سلسلے کو انہوں نے قطع نہیں کیا بلکہ اس سلسلے کو جاری رکھا۔ اب تو وہ ظاہر بظاہر ہمارے درمیان نہیں ہے، اب وہ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، لہذا ان کی قبر کی زیارت کے لیے کیا ہے انسان جاتا ہے، ان کی قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھتا ہے، ان کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے مجالس عزاء امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرتا ہے، ان کی جانب سے حج بیت اللہ کرتا ہے، ان کی جانب سے عمرہ مبارکہ انجام دیتا ہے، ان کی جانب سے زیارات کے فرائض انجام دیتا ہے۔ لہذا یہ تمامی چیزیں کیا ہے، والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرتا ہے ایصال ثواب کے عنوان سے، ان کی خدمت کرتا ہے ایصال ثواب کے عنوان سے، ان کی اطاعت کرتا ہے ایصال ثواب کے عنوان سے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور دین اسلام نے کیا ہے، اس سلسلہ احسان کو منقطع نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک والدین زندہ ہو تبھی تک انسان ان کے ساتھ اس طرح سلوک کر سکتا، اور جب وہ اس دنیا سے گزر گئے، جب وہ موت سے ہمکنار ہو گئے، تو ایسا نہیں ہے کہ انسان اب ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، بلکہ اس حسن سلوک کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اسلام نے، دین نے، شریعت نے زیادہ اہمیت دی ہے کہ اگر کوئی انسان زندگی میں ماں باپ کی اطاعت کرے اور انسان والدین کے مرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کے اسباب مہیا کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے محبت کرے اور ان کے لیے نیک اعمال انجام دے، شریعت نے اس کی کہیں زیادہ کیا ہے اہمیت کو بیان کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کیا اپنے والدین کو فراموش نہ کرے۔ لہذا عزیزان ایمان، جہاں والدین کے ساتھ نیک سلوک کے سلسلے میں روایتیں وارد ہوئی ہیں اور ان کے سلسلے میں ثواب کو بیان کیا گیا، ان کے سلسلے میں فضائل و مناقب کا تذکرہ ہوا، وہی والدین کے ساتھ خدا نخواستہ اگر اولاد میں سے کوئی برا سلوک کرے تو وہیں اس کی مذمت بھی کی گئی ہے اور اس کے دردناک کیا ہے عذاب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہذا عزیزان ایمان، والدین کے نافرمانی کرنا یا والدین کو تکلیف دینا اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک اتنا برا عمل ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی روحانی اور معنوی زندگی پر ہوتا ہے، کہ اس کا سب سے زیادہ جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی معنوی زندگی پر ہوتا ہے، انسان کی روحانی زندگی پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کی خدا نخواستہ نافرمانی کرے، اپنے ماں باپ کو اذیت دے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے اور قرآن مجید کی اس آیت پہ عمل نہ کرے کہ جس میں خداوند عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، تو اس کا سب سے گہرا اثر جو پڑتا ہے وہ انسان کی معنوی زندگی پر پڑتا ہے، انسان کی روحانی زندگی پر پڑتا ہے۔ لہذا ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من نظر الى ابویہ نظر ماقت وہما ظالمان له لم يقبل اللہ له صلاۃ۔ امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھے، غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھے، اگرچہ وہ دونوں ظالم ہی کیوں نہ ہوں، تو بھی اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی غور کریں کہ امام علیہ السلام نے کیا ہے، کس چیز کی طرف متوجہ کیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فرزند، اگر اولاد میں سے کوئی اپنے ماں باپ کی طرف کیا ہے غصے کی نگاہ سے دیکھے، تو امام نے اس کا اثر کیا بیان کیا، اس کا اثر انسان کی معنوی زندگی پر کیا ہوتا ہے، انسان کی روحانی زندگی پر کیا ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نمازوں کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ یعنی غور کریں، دونوں نگاہوں کے سلسلے میں کیا ہے، معصومین علیہ السلام نے عرض کیا، پیغمبر نے کیا بیان کیا، ابھی آپ کے سامنے حدیث مبارک بیان کیا۔ پیغمبر نے کہا کہ اگر کوئی اپنے والدین کی طرف نگاہ رحمت سے دیکھے تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب دیتا،
امام صادق علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کی طرف ناراضگی، غصے اور غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔ لہذا عزیزان ایمان، اگر انسان چاہتا ہے، اگر یہ مسلمان چاہتا ہے، اگر یہ صاحبان ایمان چاہتے ہیں کہ ان کی نمازیں قبول ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہو، تو انہیں چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو جاری رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو کیا ہے روا رکھیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رکھیں۔ لہذا عزیزان ایمان، ایک مختصر سے روایت آپ کے سامنے عرض کروں کہ دیکھیں انسان کی مانوی زندگی پر اس کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص حالت نظم، حالت احتضار میں تھا، مرنے کی کیفیت میں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرحانے پہنچے اور پہنچنے کے بعد کیا دیکھا کہ حالت احتضار میں ہے، وقت نزا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے جسم سے اس کی روح نہیں نکل رہی اور وہ مضطرب ہے، بے چین ہے، پریشان۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی۔ اس مرد مسلمان نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب بھی دیا۔ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اے شخص یہ بتاؤ کہ تم اپنے سامنے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے سامنے دو ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو نہایت ہی ڈراؤنے قسم کے ہیں، یعنی کہ جن کو دیکھ کر انسان کیا خوفزدہ ہو جائے، ڈر جائے، ان کی صورت ایسی۔ لہذا جیسے پیغمبر نے یہ سنا، پیغمبر نے آواز دی، کیا اس شخص کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی ماں باحیات ہے، اس کی ماں زندہ ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ۔ لہذا جب اس مسلمان کی ماں کو بلایا گیا تو پیغمبر نے عرض کیا کہ اے ضعیفہ، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم اسے معاف کر دو، اس سے راضی ہو جائے، اس لیے کہ جب تک تم اس سے معاف نہ کرو گے، اس سے راضی نہ ہوگی، اس کی روح اس کے جسم سے نہ نکلے اور وہ اسی طرح بے چین رہے گا، اسی طرح پریشان رہے گا۔ لہذا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اس سے ناراض تو ضرور تھی، لیکن آپ کے کہنے پہ میں اس سے راضی ہوتی۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے قریب گئے۔ جیسے اس نے پیغمبر کو دیکھا، اپنی آنکھیں کھول دی۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بتاؤ کہ اب تم اپنے سامنے کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول، وہ دونوں سیاہ چہرے والے چلے گئے، اب میں دو ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو نہایت ہی شفیق ہیں، نہایت ہی مہربان ہیں، اور جن کی وجہ سے میرے قلب کو، میرے دل کو جو ہے وہ قدرے سکون و راحت ملا، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے کیا ہے رخصت ہو گیا۔ عزیزان ایمان، آپ نے غور کیا کہ ماں کی ناراضگی کی وجہ سے اسے کتنی اذیت ہو رہی تھی موت کے وقت، اور ماں کی رضا نے اور ماں کے راضی ہونے نے موت کے سلسلے میں اسے کتنی آسانی فراہم کر دی۔ غور کریں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کلام کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے آسانی سے کیا ہے اس کے جسم سے اس کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں ناراض تھی۔ لہذا جیسے ہی ماں راضی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی موت میں آسانی فراہم کی۔ یعنی آپ نے غور کیا کہ انسان کی روحانی زندگی پر، انسان کی معنوی زندگی پر کیا ہے ماں باپ کے مخالفت، ماں باپ کی نافرمانی کا کتنا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی صاحبان ایمان کو ماں باپ کی مخالفت سے محفوظ رکھے اور ماں باپ کی اطاعت کا کیا ہے توفیق عنایت فرمائے۔ لہذا عزیزان ایمان، بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کے سامنے عرض کروں، چاہے قرآن مجید کی طرف نگاہ کریں یا حدیث پیغمبر کی طرف یا حدیث میں معصومین علیہ السلام کی طرف، سب میں ماں باپ کی اطاعت ایک ایسا معروف موضوع ہے کہ قرآن مجید نے بھی اس کے سلسلے میں فضیلت میں آیتیں بیان کی۔
اور معصومین علیہ السلام نے بھی احادیث مبارکہ کو کیا بیان کیا ہے اور تاکید کی ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا حسن سلوک کرے، چاہے ماں باپ اس کے حق میں ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا اس حدیث مبارک میں امام صادق علیہ السلام نے اسی چیز کا بیان کیا تھا کہ فرمایا تھا وَهُمَا ظَالِمَانِ لَهُ، چاہے ماں باپ اس شخص کے اوپر ظلم ہی کرنے والے کیوں نہ ہو، لہذا اس شخص کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی طرف کیا غیظ و غضب کی نگاہ سے دیکھے۔ ماں باپ کا عمل ماں باپ کے ساتھ ہے، بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو فراموش نہ کرے کہ اس حسن سلوک پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا ہے بے حد اجر و ثواب دینے والا۔ لہذا عزیزان ایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے سر پہ ماں باپ کا سایہ برقرار رکھے، اور جن لوگوں کے ماں باپ باحیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ محمد محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو صحت و سلامتی عنایت کرے اور انہیں طول عمر عنایت کرے۔ جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت کرے۔ عزیزان ایمان، جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں یقیناً انسان کو بہت گہرا صدمہ ہوتا ہے، انسان بہت غمزدہ ہوتا ہے، لیکن انسان کو قدر سکون ملتا ہے جب تعزیت دینے والے آتے ہیں، جب تسلیت عرض کرنے والے آتے ہیں، اعزاء و اقربا جب سینے سے لگاتے ہیں۔ اور عزیزان ایمان، موت کے وقت سے ہی جب انسان تجہیز و تکفین کے امور میں مصروف ہوتا ہے تو غم میں قدر کمی آنے لگتی ہے کہ بہترین طریقے سے غسل دیا جا رہا، بہترین طریقے سے عزت و احترام کے ساتھ جنازہ اٹھایا جا رہا ہے، تشییع جنازہ میں اعزاء و اقربا سب موجود ہیں، اور اس کے بعد عزت و احترام کے ساتھ جنازے کو دفن کیا جا رہا۔ عزیزان ایمان، ان تمام امور کو دیکھ کر وارثین کو قدر کیا ہے سکون ملتا ہے۔ تصور کریں کہ آل محمد علیہ السلام کے دل تو اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جب دیکھا ہوگا کہ خدا کی راہ میں شہید ہونے والے، خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کرنے والے افراد بے گور و کفن خاک پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ انہیں کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی انہیں دفن کرنے والا ہے، نہ کوئی انہیں کفن دینے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ وارثین موجود نہیں، روایت بیان کرتی ہے کہ میدان کربلا میں ظالموں نے اپنے لاشہائے نجس کو دفن کر دیا، لیکن آل محمد علیہ السلام کے جنازے یوں ہی بے گور و کفن میدان کربلا میں پڑے ہوئے تھے۔ عزاداروں، یہی وہ موقع تھا کہ روایت بیان کرتی ہے کہ جناب سید سجاد علیہ السلام جب مقتل سے گزرے تھے اور آپ نے اپنے بابا حسین مظلوم کے لاش مبارک کو دیکھا کہ جو یوں ہی بے گور و کفن خاک کربلا پہ پڑا ہوا تھا، روایت کہتی ہے کہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ عزاداروں، کیوں نہ ہو جوان بیٹے کے رہتے ہوئے باپ کا جنازہ یوں ہی بے گور و کفن پڑا رکھے، کیسے وہ بیٹا برداشت کرے؟ روایت کہتی ہے عزاداروں کہ جناب سید سجاد علیہ السلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، بس جیسے ہی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، قریب کہیں ایسا نہ ہو کہ سید سجاد کی روح جسم سے پرواز کر جائے۔ بس عزاداروں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے آپ کو ناقے کی بلندی سے گرایا، سید سجاد کے قریب آئیں اور آنے کے بعد کرتی میرے لال یہ میں کس عالم میں تمہیں دیکھ رہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری روح جسم سے پرواز کر جائے۔ بس سید سجاد نے تڑپ کے آواز دی، پھوپھی اماں آپ نے غور نہیں کیا، ارے ظالموں نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کی میت یوں ہی بے گور و کفن پڑی بھی ہے۔ عزاداروں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دلاسا دیا، میرے لال میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ تمہارے بابا کا جنازہ بھی دفن ہوگا، تمہارے
تمہارے بابا کا روضہ بھی تعمیر ہوگا، زائرین زیارت کے لیے بھی آئیں گے۔ عزادارو اس وقت تو سید سجاد علیہ السلام کو قدر سکون مل گیا، لیکن عزادارو کبھی بھی سید سجاد اس موقع کو بھلا نہ سکے جب بھی اپنے بابا کو یاد کرتے تھے گریا کرتے تھے، کبھی اپنے بابا کی پیاس کو یاد کر کے روئے، کبھی اپنے بابا کی مظلومیت کو یاد کر کے روئے۔ ہاں عزادارو کبھی بھی اس منظر کو بھلا نہ سکے کہ میرا بابا یوں ہی بے گور و کفن خاک کربلا پہ پڑا ہوا تھا۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ سید سجاد اپنے گھر سے نکلے، ارے مسجد النبوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا دیکھا؟ ارے راستے میں ایک شخص ہے جو اپنی غربت کا مرثیہ پڑھ رہا تھا، جو اپنی غربت کا مرثیہ عرض کر رہا تھا۔ لہذا سید سجاد نے جیسے ہی سنا کہ کوئی اپنے آپ کو غریب کہہ رہا ہے، کوئی اپنی غربت کا مرثیہ پڑھ رہا ہے، سید سجاد اس کے قریب گئے اور جانے کے بعد اس کہتے بھائی تو اپنے آپ کو غریب کہتا ہے، ارے ذرا مجھے اتنا بتا دے اگر تو اس وقت اس دنیا سے گزر جائے تو یہ لوگ تجھے غسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ لوگ تجھے کفن دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ لوگ تجھے دفن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اجرکم اللہ۔ عزادارو جیسے اس نے جناب سید سجاد کے سوال کو سنا، ہاتھوں کو جوڑ کر کرتا ہے فرزند حسین ارے یہ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ ارے میں رسول اللہ کے جوار میں ہوں، میں رسول اللہ کے شہر میں ہوں، ارے میں مسلمانوں کے درمیان میں ہوں، اگر میں اس دنیا سے گزر جاؤں تو یہ مسلمان مجھے غسل بھی دیں گے، یہ مسلمان مجھے کفن بھی دیں گے، یہ مجھے دفن بھی کریں گے۔ بس عزادارو جیسے اس نے جواب دیا، سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا، اے میرے بابا، ارے رسول خدا کے جوار میں مرنے والے کو لوگ غسل و کفن دے رہے ہیں، اسے دفن کر رہے ہیں، لیکن آپ رسول اللہ کے نواسے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ظالموں نے نہ آپ کو غسل دیا، نہ آپ کو کفن دیا، نہ آپ کا جنازہ دفن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائه وتسلیما لامره وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے و دفاع محمد علیہ امت کے ہمارے اس مختصر سے اعمال صالحہ کو قبول فرما۔ خدا ہمارے درمیان جو بھی بیمار انہیں بیمار سے شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدا محمد علیہ السلام کے صدقے میں اس وبا اس مرض کا جلد از جلد ہمارے درمیان سے خاتمہ فرما، اور جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان محبان اہل بیت طاہرین علیہ السلام عزادار حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، ان سب کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اس مرض سے اس وبا سے ان کی حفاظت فرما، انہیں محفوظ فرما، اور جو بھی صاحبان ایمان اس مرض میں مبتلا ہیں بیمار کربلا علیہ السلام کے صدقے میں جلد از جلد انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا مرحومین کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، شفاعت آل محمد علیہ السلام کو ان کے نصیب میں ان کے حق میں قرار دے۔ خدایا منجی عالم بشریت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت ما کر بھیکو بھائی ابن عباس بھائی گھبرانی مختار بھائی، مرحوم عباس بھائی ابن خوشحال بھائی، مرحومہ شیرین بین بنت پریم جی بھائی، مرحومہ روشن بین بنت عباس بھائی، مرحومہ زہرا بین بنت عباس بھائی، مرحومہ منیجہ بین بنت ہرجی بھائی، گھبرانی فیملی، ورتیجی فیملی اور بھایانی فیملی کے تمامی مرحومین کے ارواح کو اصال فرمائے۔ اللہم صل علی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔